سورہ الحشر اور اس کی آیت نمبر 18۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ضرور ہر شخص غور کرتا رہے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ شمسی سال 2025 ہم سے رخصت ہو چکا اور ہم سال 2026 کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ وقت کا یہ بدلتا ہوا سفر محض تاریخوں کی تبدیلی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک خاموش پیغام بھی رکھتا ہے۔ ہر نیا آنے والا سال ہمیں محاسبہ نفس کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے لمحات، اعمال اور کوتاہیوں پر نظر ڈالیں۔ موجودہ وقت کو بہتر بنانے کا شعور عطا کرتا ہے کہ جو لمحہ ہمارے پاس ہے اسی میں اصلاح اور تعمیر کا موقع ہے، اور آئندہ کے لاہ عمل کی ترغیب دیتا ہے تاکہ ہم آنے والے دنوں کو واضح مقصد، مضبوط ارادے اور مثبت سمت کے ساتھ گزار سکیں۔ یوں نیا سال ہمارے لیے محض آغاز نہیں بلکہ عزم نو اور عملی تبدیلی کا نام ہے۔ یہ نیا سال ہمیں کن امور کی طرف متوجہ کرتا ہے؟ نمبر 1، محاسبہ نفس، نمبر 2، میسر وقت کو بہتر بنانا، اور نمبر 3، آئندہ کا لاہ عمل۔ یاد رکھیے، نیا سال انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ ایام کا جائزہ لے، ماضی میں اچھے اقوال اور اعمال کی توفیق پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس عمل کو محاسبہ اور خود احتسابی کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ جو بھی تلاوت کی گئی اس میں ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے فرزندان اسلام، تقوی کو اختیار کرو، ایسی راہ پر قدم نہ اٹھنے پائے جس سے تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ یہ بھی تاکید فرمائی کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ اس نے اپنی عاقبت کے لیے کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ جو شخص آج کی خوشیوں میں یوں کھو جائے کہ اسے کل کا ہوش نہ رہے، وہ دانا نہیں، نادان ہے۔ تم ایسا نہ کرنا، تم اللہ تعالیٰ کے حبیب کے غلام ہو۔ قیامت کے روز تمہاری شان نرالی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کے گرد نور کا حالہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے بارے گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 5707 ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتا رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اس دن کے آنے سے پہلے جب تم سے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، خود اپنا محاسبہ کر لو۔ اس عظیم پیشی کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے اعمال درست کر لو۔ یاد رکھو، قیامت کے دن حساب صرف اسی شخص پر آسان ہوگا جس نے دنیا میں اپنے نفس کو کٹہرے میں کھڑا کیا، جو یہاں رویا، نادم ہوا اور سنبھل گیا۔ جو آج خود کو ٹٹول لے وہ کل کی سخت پوچھ گچھ سے بچ جاتا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر بیٹھے پرندے کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے ایک آہ بھری اور فرمایا، اے پرندے، تجھے مبارک ہو، تو درخت کے پھل کھاتا ہے اور شاخوں پر آرام سے بیٹھتا ہے، اور نہ تجھ پر حساب ہے نہ سوال۔ کاش میں بھی ایک ایسا پھل ہوتا جس سے پرندہ چونچ مارتا تاکہ میں دنیا کے حساب سے بچ جاؤں۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 35698 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، عمر، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب! اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن اپنے کھجوروں کے باغ سے تشریف لا رہے تھے۔
لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا، حالانکہ اس وقت آپ کے 400 غلام تھے۔ لوگوں نے عرض کی امیر المومنین یہ کیا حال ہے؟ کسی خدمتگار کو حکم دیتے وہ اٹھا لیتا۔ فرمایا میں اپنے نفس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرے پاس غلام ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کا تجربہ یعنی محاسبہ کروں کہ کہیں لوگوں میں عزت کی وجہ سے وہ اس کام سے انکار تو نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے محراب میں داڑھی مبارک کو تھامے ہوئے بے اختیار روتے اور پکارتے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ پھر دنیا کی فریب گاری سے مخاطب ہو کر فرماتے، تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سنور کا آئی ہے؟ دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ آہ صد آہ، زاد راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2459 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند اور محتاط شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد نفع دینے والے اعمال کرے، اور عاجز یعنی بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑا رہے اور اللہ سے انعام و اکرام اور جنت کی تمنا رکھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے ہی یہ دعا کرتے، اے اللہ میری عمر کے آخری حصہ کو میری زندگی کا بہترین حصہ بنانا، اے اللہ میرا آخری عمل تیری رضا والا عمل ہو، اے اللہ میرا بہترین دن اس دن کو بنا جس میں میری تجھ سے ملاقات ہونی ہے۔ سال کے اختتام پر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، درود و سلام اور دعا و استغفار کا خاص اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری گزشتہ خطاؤں اور کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ یاد رکھیں کہ گناہ اور حرام اعمال ہر وقت منع ہے، اور ان سے بچنے میں کسی تاخیر یا غفلت کا نقصان مستقبل میں بھی ہمارے لیے بدنصیبی کا سبب ہو سکتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، ماضی انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ گزر چکا ہے، مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ نصیب ہوگا یا نہیں، چنانچہ جو وقت اس کے اختیار میں ہے وہ صرف حال ہے۔ وقت کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ رب کریم نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر مختلف اوقات کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، وَالصُّبْحِ وَالْفَجْرِ وَالضُّحَىٰ وَالْعَصْرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، صبح کی قسم، فجر کی قسم، چاشت کی قسم، عصر کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم۔ انہی اوقات سے دن، راتیں اور پھر ہفتے، مہینے اور سال بنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6412 ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں نقصان اور خسارے میں رہتے ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری اور نقصان کے حامل ہیں، جبکہ وہ انتہائی اہم نعمتیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک صحت اور ایک فراغت۔ صحت اور فراغت کے لمحوں کو بہت زیادہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ جب صحت نہیں رہتی تو اس وقت صحت کی قدر ہوتی ہے، جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان وقت کا طالب ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا، اور اس کا شدت سے احساس اس وقت ہوگا جب سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی، اور پھر بندہ ہاتھ ملے گا، کاش کہ مجھے چند لمحے ہی مل جائے اور میں اپنی زندگی کو سنوار لوں، لیکن اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج موقع ہے، فرصت کے لمحے ہیں، ان کو غنیمت سمجھ لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے سے قبل جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھو، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے قبل غنیمت سمجھ لو، فراغت کے لمحے کو مشغولیت کی گھڑیوں سے قبل غنیمت جان لو، اور زندگی کی مہلت کو موت سے قبل غنیمت جان لو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ اس نے پوچھا، بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2330 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جنتیوں کو صرف یہی حسرت ہوگی کہ جو لمحے اللہ کے ذکر میں نہیں گزرے ایسے ہی برباد کیوں ہو گئے۔ یہ معجم الکبیر کی حدیث نمبر 1087 ہے۔